رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کی طرف سے جو خاص حکمت و دانش اور بے مثال فہم و فراست عطا کی گئی تھی، اس کا ایک اثر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے تمام صحابہ کرام میں سے ہر ایک کا بغور جائزہ لیا کرتے تھے، تاکہ اس کی شخصیت کو اور اس کے مزاج کو سمجھ جا سکے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کی شخصیت اور مزاج میں چھپی ہوئی قدرتی اور فطری خوبیوں اور صلاحیتوں کا کھوج لگایا جا سکے، اور پھر اسے کوئی ایسی ہی ذمہ داری سونپی جائے جس سے اس کی یہ خفیہ صلاحیتیں مزید نکھر سکے، نیز یہ کہ اس سے دین اسلام اور تمام اسلامی معاشرے کو بھی خوب فائدہ اور نفع پہنچ سکے۔ جس طرح کسی مشین میں ہر پرزہ یقیناً بڑی اہمیت اور افادیت کا حامل ہوا کرتا ہے، لیکن اس سے استفادہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہر پرزہ اپنی درست جگہ پر ہو۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی نفسیات کو سمجھنے اور اس میں چھپے ہوئے جوہر کو جان لینے کے بعد کوئی ایسی ہی ذمہ داری اسے سونپا کرتے تھے جو اس کی شخصیت میں پوشیدہ اس جوہر کے مطابق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسی اصول اور اسی معمول کے مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جانچتے اور پرکھتے رہتے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شخصیت اور مزاج میں 3 خصوصیات نمایاں طور پر محسوس ہوئیں۔ پہلی خصوصیت انتہائی ذہانت و فطانت، جو مشکل ترین اور پیچیدہ قسم کے معاملات کے حل میں ہمیشہ ان کی مددگار رہتی تھی۔ دوسری خصوصیت معاملہ فہمی، یعنی فوری طور پر اور فی البدیہہ معاملے کو خوب سمجھ لینا، حقیقت کی تہہ تک پہنچ جانا، اور پھر فوری طور پر مناسب فیصلے اور درست اقدام کی صلاحیت۔ تیسری خصوصیت مکمل رازداری برتنا، کہ کوئی کبھی سمجھ ہی نہ سکے کہ ان کے دل میں کیا ہے، کیا حالات گردش کر رہے ہیں، کن سوچوں کے دارے بہ رہے ہیں، کسی کو ان کے ارادوں کی بھنک بھی نہ پڑ سکے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مدینہ میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی مشکل جو درپیش تھی وہ یہود اور منافقین کا خفیہ گٹھ جوڑ تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے درمیان ہی بود و باش رکھتے تھے، اسی معاشرے کا حصہ تھے، انہی کی صفوں میں رہتے تھے، لہٰذا یہ لوگ مارے آستین تھے، ہر وقت مسلمانوں کے در پہ آزار رہا کرتے تھے، مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے انہی کے خلاف خفیہ سازشوں کے تانے بانے بننے میں ہمہ وقت مصروف رہا کرتے تھے۔ ایسے میں مشکل یہ تھی کہ منافقین تو بظاہر مسلمان ہی تھے، ہر قدم پر ان کے ساتھ موجود رہتے تھے، اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ دشمن تھے، لہٰذا ایسی صورتحال میں ان کے خلاف علی اعلان کوئی تادیبی کاروائی ممکن نہیں تھی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فطری اور خداداد صلاحیت کی وجہ سے ہر معاملے کا کھوج لگانے اور حقیقت کی تہہ تک پہنچ جانے میں چونکہ بڑی مہارت رکھتے تھے، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ اس معاشرے میں موجود منافقین کو خوب جانتے اور پہچانتے تھے، ان کی خفیہ سرگرمیوں سے خوب واقف رہا کرتے تھے، لہٰذا منافقین اور ان کے شر سے یہ ہمیشہ مختلف قسم کے اندیشوں میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ دوسرے لوگوں کو منافقین کے شر اور ان کی سازشوں کے بارے میں چونکہ کوئی اندازہ ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ اس بارے میں نسبتاً بے فکر تھے۔ منافقین کے شر پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نگاہ تھی، اسی کا یہ اثر تھا کہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شر کے بارے میں دریافت کیا کرتا تھا، اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں میں کسی شر کا شکار نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھنے کی غرض سے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند افراد کے نام بتائے، ساتھ ہی اس سلسلے میں مکمل رازداری برتنے کی تلقین بھی فرمائی۔ چنانچہ یہ سربستہ راز کبھی فاش نہیں ہو سکا کہ وہ کون لوگ تھے جن کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تاکید کے مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کی خفیہ سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھتے تھے، ان کا بغور جائزہ لیتے اور ساتھ ہی ان کی سازشوں کے تدارک، سدباب اور دفاع کا راستہ بھی تلاش کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمہ وقت تمام صورتحال سے آگاہ رکھتے۔ اسی وجہ سے یہ صاحب سر رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان کے لقب سے معروف ہو گئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں
تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔